بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں کراچی کے مشہور ترین اسپتال کے لیبر روم میں صفائی کا کام کرتی تھی، مگر یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں صرف کچرا چن کر لاکھوں روپے کماتی تھی۔ یہ جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ڈاکٹر ڈلیوری کرتے وقت عورتوں کی کیا چیز کچرے میں پھینک دیتے ہیں، ایک ایسی چیز جسے دنیا سونے کے بھاؤ خریدنے کے لیے تیار تھی۔ میرا نام فاطمہ ہے۔ میری آنکھ نے بچپن سے ہی غربت اور مفلسی کے سوا کچھ نہ دیکھا تھا۔ میرے والد ایک دہاڑی دار مزدور اپنی ساری زندگی کی محنت کے باوجود ہمیں 2 وقت کی روٹی بمشکل فراہم کر پاتے۔ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور میرے 2 بھائی تھے۔ والد صاحب کی صحت نے جواب دینا شروع کر دیا تو گھر کا چولہا ٹھنڈا پڑنے لگا۔ ان کی کھانسی اور کمزوری بڑھتی گئی اور آخرکار انہوں نے کام کاج چھوڑ دیا۔ تب میری ماں نے ہمت کی اور اسی پرائیویٹ اسپتال میں صفائی کا کام شروع کر دیا جہاں آج میں کھڑی تھی۔ وہ ایک معمولی سی نوکری تھی، لیکن اماں کی تھوڑی سی تنخواہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے گھر کا سہارا بن گئی۔ زندگی کے جھٹکے بھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ والد صاحب بیماری سے لڑتے لڑتے آخرکار ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے۔ اماں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ انہوں نے میری شادی میرے ایک یتیم تائزاد جمیل سے کر دی، کیونکہ بچپن میں بڑوں نے ہماری نسبت طے کر دی تھی۔ اماں نہیں جانتی تھی کہ وقت نے میرے منگیتر کو نشے کی لت میں دھکیل دیا ہے۔ وہ ایک ذمہ داری سے بھاگنے والا، اپنی دنیا میں گم رہنے والا شخص بن چکا تھا۔ شادی کے بعد یہ حقیقت مجھ پر بجلی بن کر گری۔ اماں خود بھی شوگر کی مریضہ ہو چکی تھیں اور ان کی حالت اکثر بگڑ جاتی تھی۔ میرے اپنے 2 بچے ہو چکے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ میرا شوہر تو کچھ کماتا نہیں تھا، اس لیے گھر چلانے کا سارا بوجھ مجھ پر آ پڑا تھا۔ اماں، تم اب آرام کرو، ایک دن میں نے ان کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا جب ان کا شوگر لیول بہت گر گیا تھا۔ تمہاری جگہ اب میں کام پر جاؤں گی۔ اماں نے نم آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ بیٹی، میں نے تمہیں پڑھایا لکھایا نہیں، بس غربت ہی دی۔ اب تم بھی وہی کام کرو گی جو میں کرتی رہی۔ اماں، کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، اور خاندان کی عزت کے لیے مجھے جمیل کے ساتھ نباہ تو کرنا ہی ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں سب سنبھال لوں گی۔ قسمت نے مجھے بھی وہیں لا کھڑا کیا تھا جہاں کبھی میری ماں کھڑی تھی۔ میں بھی اسی ہسپتال میں، اسی یونیفارم میں اپنی ماں کی جگہ کام پر جانے لگی تھی۔ ماں نے اپنی ایمانداری اور محبت سے اسپتال میں اچھی ساکھ بنائی تھی، جس کا فائدہ مجھے ہوا، لیکن گھر میں غربت کا راج ویسے کا ویسا تھا۔ شوہر کا نشہ، ماں کی مہنگی دوائیاں اور بچوں کے بڑھتے اخراجات میری کمر توڑ رہے تھے۔ تنخواہ مہینے کے پہلے 10 دنوں میں ہی ختم ہو جاتی۔ میری ڈیوٹی خاص طور پر لیبر روم میں ہوتی تھی۔ وہاں فرش پر جھاڑو لگانا، گندگی صاف کرنا اور جراثیم کش ادویات کا سپرے کرنا میری ذمہ داری تھی۔ ہر روز خون، دوائیوں اور صفائی کی کیمیکلز کی ملی جلی بو میرے نتنوں میں ایسی بس گئی تھی کہ مجھے اپنے وجود سے بھی یہی بو آتی محسوس ہوتی۔ یہ ایک عجیب جگہ تھی۔ ایک طرف نوزائیدہ بچے کے رونے کی پہلی آواز گونجتی تو دوسری طرف کسی ماں کی کراہیں۔ ایک طرف خوشی سے بھرے خاندان ہوتے تو دوسری طرف مایوسی اور دکھ۔ مبارک ہو بی بی، اللہ نے چاند سا بیٹا دیا ہے۔ میں کسی بھی خاندان کو خوشخبری ملتے ہی فوراً ان کے پاس پہنچ جاتی۔ بہت بہت شکریہ خالہ۔ نومولود کا باپ خوشی سے جیب میں ہاتھ ڈالتا اور 1500 کا نوٹ میری ہتھیلی پر رکھ دیتا۔ یہ انعام میرے لیے کسی خزانے سے کم نہیں ہوتا تھا۔ میں مبارکباد دینے میں ہمیشہ آگے آگے رہتی تاکہ کچھ اضافی رقم حاصل کر سکوں۔ اس طرح تھوڑی بہت مدد ہو جاتی تھی، لیکن یہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر تھا۔ گھر لوٹتی تو بچوں کی معصوم فرمائشیں میرا استقبال کرتی۔ امی، آج گلی میں احمد نے نئے جوتے پہنے تھے، میرے جوتے تو ٹوٹ گئے ہیں۔ یا امی، عالیہ روز اسکول میں جوس پیتی ہے، میں بھی پیوں گی۔ ان کی باتیں میرے دل میں تیر کی طرح لگتی۔ میری ساری کمائی تو اماں کی دوائیوں اور شوہر کے نشے کے خرچے میں ہی غائب ہو جاتی۔ بچوں کی خواہشیں ویسی کی ویسی، دھری کی دھری رہ جاتی۔ میں راتوں کو چھت کو گھورتے ہوئے سوچتی کہ یہ غربت کا اندھیرا کب چھٹے گا۔ کیا میری زندگی اسی طرح صفائی کرتے اور دوسروں سے مبارکباد کے عوض بھیک مانگتے گزر جائے گی؟ لیکن پھر اچانک میری قسمت نے پلٹا کھایا، ایک ایسا پلٹا جس نے مجھے فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ جس کچرے اور گندگی کو میں روز صاف کرتی ہوں، اسی میں میری غربت کا علاج چھپا ہے۔ ایک ایسا راز جو مجھے دنوں میں لاکھوں پتی بنانے والا تھا، ایک ایسا گناہ جس کا بوجھ شاید مجھے ساری زندگی اٹھانا تھا۔ یہ اس دن کی بات ہے جب ایک اجنبی سیاہ گاڑی میرے کچے گھر کے سامنے آ کر رکی
اور اس میں سے ایک ایسا شخص اترا جو میری دنیا بدلنے والا تھا۔ یہ اس دن کی بات ہے جب ایک اجنبی سیاہ چمکتی ہوئی گاڑی میرے کچے غبار آلود گھر کے سامنے آ کر رکی۔ گلی کے بچے کھیلنا چھوڑ کر اسے ایسے دیکھنے لگے جیسے کوئی خلائی مخلوق اتر آئی ہو۔ اس سے پہلے ہماری گلی نے اتنی بڑی اور صاف ستھری گاڑی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں دروازے پر کھڑی حیران تھی کہ اس گاڑی کا میری جھونپڑی کے سامنے کیا کام۔ اس میں سے ایک پینٹ کوٹ میں ملبوس کلین شیو شخص نکلا۔ اس کے پالش کیے ہوئے جوتے گلی کی دھول میں بھی چمک رہے تھے۔ اس نے ایک نظر میرے گھر پر ڈالی اور پھر میری طرف دیکھ کر اعتماد سے بولا، آپ فاطمہ بی بی ہیں؟ اس کی آواز بھاری اور سلجھی ہوئی تھی۔ میں نے سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا اور دھیرے سے سر ہلایا۔ جی میں ہی ہوں، خیریت؟ آپ کراچی کے اس مشہور ہسپتال میں لیبر روم میں صفائی کا کام کرتی ہیں؟ اس کا دوسرا سوال پہلے سے زیادہ کھٹکا۔ اسے میرے کام کی جگہ کا کیسے معلوم؟ میں نے دوبارہ سر اس بات میں ہلا دیا اور حیرت سے اسے تکنے لگی۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ شاید اسپتال سے کوئی شکایت آئی ہے یا شاید میں نے کوئی غلطی کر دی ہے۔ جی کرتی ہوں۔ کوئی مسئلہ ہو گیا کیا صاحب؟ اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اب آپ کے سارے مسئلے حل ہونے والے ہیں۔ میں نے سوچا اگر کوئی اسپتال کا کام ہوتا تو مجھے وہیں پر بلا لیتے، یہاں گھر تک آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اسے شک کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی کہ وہ بولا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے اسے اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ میرا چھوٹا سا صحن اور بوسیدہ دیواریں اس کے مہنگے لباس کے سامنے شرمندہ ہو رہی تھیں۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا جو بری طرح چرچرا رہی تھی۔ دیکھیے بی بی، میں اجنبیوں سے بات نہیں کرتی، میں نے تھوڑی ہمت کر کے کہا، لیکن آپ نے میرے اسپتال کا نام لیا ہے۔ میں وہاں پچھلے 5 سال سے کام کر رہی ہوں اور مجھ سے پہلے میری ماں 15 سال سے وہیں تھی۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی اور وہ مزید خوش ہو کر بولا، پھر تو آپ اس اسپتال کی ایک ایک بات سے واقف ہوں گی، خاص کر لیبر روم کے معاملات سے۔ جی بالکل واقف ہوں، وہاں کی انتظامیہ بہت اچھی ہے، سب اپنا کام ایمانداری سے کرتے ہیں، میں نے دفاعی انداز میں کہا۔ وہ میری طرف جھکا اور آزارانہ لہجے میں بولا، بس ان کے اسی اچھے ہونے کا تھوڑا فائدہ اٹھانا ہے، جس سے تمہیں اتنا مفاد ملے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ کیسا مفاد؟ میں حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ تم نے چننا وہاں سے کچرا ہی ہوگا، اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس کچرے میں ہی تمہارے لیے ایک ایسی قیمتی چیز ہے جو تمہیں مہینوں یا سالوں میں نہیں بلکہ دنوں میں کروڑ پتی بنا دے گی۔ اس کا جملہ میرے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگا۔ کروڑ پتی؟ اور وہ بھی کچرے سے؟ مجھے ایک لمحے کے لیے لگا کہ یہ شخص یا تو پاگل ہے یا میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہاں میری غربت کا مذاق اڑانے آئے ہو؟ میرا لہجہ تلخ ہو گیا۔ مانا کہ تم لوگ امیر ہو اور ہم کوڑا اٹھانے والے ہیں، لیکن ہمیں ہماری زندگی جینے دو، جاؤ یہاں سے۔ وہ میری بات پر غصہ کرنے کی بجائے ہلکا سا مسکرایا۔ فاطمہ بی بی، جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ شاید آپ کے اسپتال کے بڑے بڑے ڈاکٹرز کو بھی معلوم نہ ہو، کیونکہ یہ پاکستان ہے اور یہاں لوگوں میں اس بات کی آگاہی ہی نہیں کہ عورتوں میں بچے کی پیدائش کے بعد ایک ایسی قیمتی چیز کوڑے میں پھینک دی جاتی ہے جس سے ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کمائے جا سکتے ہیں۔ اس کی باتوں میں کچھ ایسا تھا جس نے میرے غصے کو تجسس میں بدل دیا۔ کون سی چیز؟ کیسی قیمتی چیز؟ وہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی تہ کی پرچی نکالی۔ کل سے جب بھی کوئی ڈیلیوری ہو تم نے کچرے میں سے وہ چیز نکال کر الگ ایک تھیلی میں رکھ لینی ہے، ٹھیک ہے؟ رکھ دوں گی، میں نے بے صبری سے کہا، لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح کہ آخر وہ چیز ہے کیا؟ اس نے وہ پرچی میری طرف بڑھا دی۔ اس پر سب لکھا ہے، اسے غور سے پڑھ لو، کل سے تمہارا کام شروع، میں تم سے خود رابطہ کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی جب تک اس کی کالی گاڑی گلی کے موڑ پر غائب نہ ہو گئی۔ پھر میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس پرچی کو کھولا۔ اس پر صرف ایک لفظ لکھا تھا، ایک ایسا طبی لفظ جو میں نے کبھی کبھار نرسوں کی زبان سے سنا تو تھا مگر اس کا مطلب کبھی نہیں جانتی تھی۔ میں نے اس لفظ کو بار بار پڑھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ بیکار سی چیز اتنی قیمتی کیسے ہو سکتی ہے جسے ڈاکٹر اور نرسیں استعمال شدہ روئی اور پٹیوں کے ساتھ پھینک دیتے ہیں۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی دھوکہ ہے، کوئی جال ہے، لیکن میرا دماغ کہہ رہا تھا کہ اگر اس کی باتوں میں ذرا برابر بھی سچائی ہوئی تو میری اور میرے بچوں کی زندگی بدل جائے گی۔ اس ایک لفظ نے میرے اندر لالچ اور خوف کی ایک ایسی جنگ چھیڑ دی تھی جس کا فیصلہ اگلی صبح اسپتال کے لیبر روم میں ہونا تھا۔
اس رات مجھے نیند نہیں آئی. میں بستر پر کروٹیں بدلتی رہی اور وہ پرچی پر لکھا ایک لفظ میرے ذہن میں گردش کرتا رہا. وہ اجنبی شخص، اس کی پورے اعتماد آنکھیں اور کروڑ پتی بننے کی پیشکش، یہ سب کسی خواب کی طرح لگ رہا تھا. ایک ایسا خواب جو ڈراؤنا بھی تھا اور حسین بھی. ایک طرف میرے اندر کا خوف مجھے اس گناہ سے روک رہا تھا، تو دوسری طرف میرے گھر کی غربت، بچوں کے مرجھائے ہوئے چہرے اور ماں کی بیماری مجھے اس دلدل میں دھکیل رہی تھی. میں نے اٹھ کر کونے میں سوئے ہوئے اپنے بچوں کو دیکھا. چاند کی ہلکی سی روشنی ان کے معصوم چہروں پر پڑ رہی تھی. ان کے پھٹے ہوئے کپڑے اور بھوک سے کمزور جسم دیکھ کر میرے دل میں ایک ٹیس اٹھی. نہیں، میں تم لوگوں کی زندگی ایسے برباد نہیں ہونے دوں گی. میں نے خود سے سرگوشی کی. اگر اس کچرے میں ہی میری قسمت کا سونا چھپا ہے تو میں اسے ضرور نکالوں گی. یہ فیصلہ کرتے ہی میرے اندر کا خوف جیسے مر گیا. اس کی جگہ ایک عجیب سی ہمت اور بے حسی نے لے لی. اگلی صبح جب میں اسپتال کے لیے تیار ہو رہی تھی تو میرا دل معمول سے زیادہ تیز دھڑک رہا تھا. میں نے اپنے کام والے تھیلے میں ایک اضافی صاف شاپر چھپا لیا. میرے ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن میرا ارادہ پختہ تھا. جب میں اسپتال میں داخل ہوئی تو ہر چیز مجھے بدلی ہوئی لگی. وہی راہداریاں، وہی لوگ، وہی بو، لیکن میری نظریں اب ہر کسی کو شک کے نگاہ سے دیکھ رہی تھیں. مجھے لگ رہا تھا جسے ہر کوئی میرے راز کو جانتا ہے اور مجھے ہی دیکھ رہا ہے. فاطمہ، آج بڑی گمسم لگ رہی ہو. طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سسٹر نسیم نے میرے پاس سے گزرتے ہوئے ٹوکا. وہ اسپتال کی ایک پرانی اور سخت مزاج نرس تھی. میں ایک دم سے اچھل پڑی. جی سسٹر، میں ٹھیک ہوں، بس رات کو ذرا نیند ٹھیک سے نہیں آئی. میں نے جلدی سے بہانہ بنایا. چلو کام پر دھیان دو. آج صبح صبح ہی 3 ڈیلیوری کیسز آئے ہوئے ہیں. لیبر روم بالکل صاف ہونا چاہیے. وہ حکم دے کر آگے بڑھ گئی. ان کی بات سن کر میرے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی. 3 کیسز مطلب 3 مواقع. میں نے جلدی سے اپنا جھاڑو پونچھا، سنبھالا اور لیبر روم کی طرف بڑھ گئی. میں صفائی کا کام کر رہی تھی لیکن میرا سارا دھیان اندر سے آنے والی آوازوں پر تھا. میں بار بار دروازے کے شیشے سے اندر جھانکنے کی کوشش کرتی. وقت گزرتا جا رہا تھا اور میرا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا. پھر وہ لمحہ آ ہی گیا. پہلی ڈیلیوری مکمل ہوئی. نرسوں نے بچے کو صاف کر کے وارمر میں رکھا اور خاندان والوں کو مبارکباد دی. میں بھی عبادت کے مطابق آگے بڑھی. مبارک ہو بھائی صاحب، اللہ نے رحمت سے نوازا ہے. بچی کے والد نے خوشی سے کانپتے ہاتھوں سے 500 کا نوٹ میری طرف بڑھایا. لیکن آج میری نظر اس نوٹ پر نہیں بلکہ اس کوڑے دان پر تھی جس میں نرس نے خون اور روئی میں لتھڑی ہوئی بہت سی چیزوں کے ساتھ اس قیمتی شے کو بھی پھینک دیا تھا. جیسے ہی ڈاکٹر اور نرسیں کمرے سے نکلیں میں فوراً صفائی کے بہانے اندر داخل ہو گئی. میں نے دروازہ ہلکا سا بھرا اور تیزی سے کوڑے دان کی طرف بڑھی. میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا. میں نے اپنی زندگی میں کبھی چوری نہیں کی تھی اور یہ کام مجھے دنیا کا سب سے مشکل کام لگ رہا تھا. میں نے ہمت کر کے کوڑے دان میں ہاتھ ڈالا. خون اور دیگر فضلہ دیکھ کر مجھے متلی ہونے لگی. لیکن اس اجنبی شخص کے الفاظ میرے کانوں میں گونجے. یہ تمہیں دنوں میں کروڑ پتی بنا دے گی. میں نے وہ چیز اٹھائی جو اس شخص کی بتائی ہوئی نشانیوں کے عین مطابق تھی اور اسے جلدی سے اپنے چھپائے ہوئے شاپر میں ڈالا. اتنے میں دروازہ اچانک کھلا اور ایک جونیئر نرس اندر داخل ہوئی. ارے فاطمہ، تم نے ابھی تک یہ صاف نہیں کیا؟ چلو جلدی کرو، ہمیں دوسرے مریض کو اندر شفٹ کرنا ہے. میں نے اس طرح جھٹکا کھایا جس سے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہوں. میں نے جلدی سے وہ شاپر اپنی صفائی کی بالٹی کے نیچے چھپا لیا. جی سسٹر، بس 5 منٹ دیں، ابھی سب صاف کر دیتی ہوں. اس کے جانے کے بعد میری جان میں جان آئی. یہ ایک بہت قریبی معاملہ تھا. شام تک میں نے اسی طرح ڈرتے ڈرتے چھپ چھپ کر مزید 2 تھیلیاں جمع کر لی. چھٹی کا وقت ہوا تو میں نے وہ تھیلا اپنے بڑے بیگ میں چھپایا اور اسپتال کے پچھلے گیٹ کی طرف چل پڑی. یہ گیٹ کم ہی استعمال ہوتا تھا. میں نے وہاں پہنچ کر اسی نمبر پر کال کی جو اس شخص نے دیا تھا. میں پچھلے گیٹ پر ہوں. میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا. 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں. دوسری طرف سے جواب آیا. ٹھیک 5 منٹ بعد وہی کالی گاڑی اندھیرے سے نمودار ہوئی. وہ شخص گاڑی سے اترا اور میری طرف آیا. میں نے بغیر کچھ کہے وہ تھیلا اس کے حوالے کر دیا. اس نے اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پھینکا اور اپنی جیب سے نوٹوں کی ایک موٹی گڈی نکال کر میرے ہاتھ میں تھما دی. یہ تمہاری آج کی محنت ہے. وہ مسکرا کر بولا. میں نے کانپتے ہاتھوں سے نوٹ پکڑے. میں نے زندگی میں اتنے پیسے ایک ساتھ کبھی نہیں دیکھے تھے. یہ 5-5 ہزار کے کئی نوٹ تھے، شاید 50 ہزار سے بھی زیادہ. میری پورے مہینے کی تنخواہ سے 10 گنا زیادہ. لیکن اس کچرے کے اتنے پیسے؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا. میں نے کہا تھا نا، یہ کچرا نہیں سونا ہے.
یہ کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھا اور تیزی سے چلا گیا۔ میں وہیں کھڑی نوٹوں کو گھورتی رہی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خوف، گناہ اور شرمندگی کے احساس پر لالچ اور خوشی غالب آ چکی تھی۔ مجھے اس وقت اپنے بھوکے بچے، بیمار ماں اور ایک روشن مستقبل نظر آ رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، یہ کام اب میں روز کروں گی۔ میں ہسپتال سے گھر تک کا راستہ جیسے ہوا میں اڑ کر طے کر رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں پکڑی نوٹوں کی گڈی صرف کاغذ کے ٹکڑے نہیں تھے، بلکہ میری امیدیں، میرے بچوں کے خواب اور میری ماں کی صحت کی ضمانت تھی۔ خوف اور جرم کا احساس اب کہیں پیچھے رہ گیا تھا اور اس کی جگہ ایک نشہ آور خوشی نے لے لی تھی۔ پہلی بار زندگی میں نے خود کو بے بس اور لاچار نہیں بلکہ طاقتور محسوس کیا تھا۔ گھر جانے سے پہلے میں نے سیدھا اس میڈیکل اسٹور پر رکی جہاں سے میں اماں کی دوائیوں کے ایک خوراک ادھار پر خریدا کرتی تھی۔ بھائی صاحب، اماں کی شوگر اور بلڈ پریشر کی دوائی دے دیں۔ دکاندار نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور دھوکے پن سے بولا، باجی پہلے پچھلے 2000 روپے تو ادا کر دیں، پھر آگے بات ہوگی۔ میں نے اس کی بات پر غصہ کرنے کی بجائے سکون سے اپنے تھیلے سے 5000 کا کڑکڑاتا ہوا نوٹ نکالا اور کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ یہ لیں اپنے 2000 اور اب مجھے پورے 2 مہینے کی دوائیاں پیک کر دیں۔ دکاندار کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کا لہجہ فوراً بدل گیا۔ جی بی بی جی، ابھی کرتا ہوں، آپ بیٹھیں تو صحیح۔ آج پہلی بار مجھے پیسوں کی طاقت کا صحیح اندازہ ہوا تھا۔ وہاں سے میں سبزی اور پھل کی دکان پر گئی۔ میں نے وہ تمام پھل خریدے جن کی طرف میرے بچے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ پھر میں راشن کی دکان پر گئی اور گھر کو مہینوں بھر کے سامان سے بھر دیا۔ آخری چکر میں نے بچوں کے کپڑوں کی دکان پر لگایا اور ان کے لیے نئے چمکدار جوتے اور کپڑے خریدے۔ جب میں گھر پہنچی تو میرے دونوں ہاتھوں میں تھیلے بھرے ہوئے تھے۔ امی یہ دیکھیں، میرے بیٹے نے کپڑوں والے تھیلے میں سے اپنے لیے ایک نئی شرٹ نکالتے خوشی سے چیخا۔ میری بیٹی نے نئے جوتوں کو سینے سے لگا لیا۔ ان کے چہروں پر جو خالص خوشی تھی اسے دیکھ کر مجھے لگا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں بلکہ دنیا کا سب سے نیک کام کیا ہے۔ فاطمہ، اماں نے مجھے بازو سے پکڑ کر ایک کونے میں لے گئی۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے ساتھ ساتھ گہری تشویش بھی تھی۔ یہ سب کہاں سے آئے بیٹی؟ کیا تو نے کسی سے قرض لیا ہے؟ دیکھ، ہم غریب ضرور ہیں لیکن مقروض ہو کر نہیں جی سکتے۔ میں اس سوال کے لیے ذہنی طور پر تیار تھی۔ نہیں اماں، قرض کیوں لوں گی؟ اسپتال والوں نے مجھے بونس دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ تم اور تمہاری ماں نے اتنی سال ایمانداری سے خدمت کی ہے، یہ اس کا انعام ہے۔ میں نے صفائی سے جھوٹ بولا۔ اماں کو میری بات پر پوری طرح یقین تو نہیں آیا لیکن وہ خاموش ہو گئی۔ اللہ تیرا بھلا کرے، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اتنے میں میرا شوہر جمیل، جو شاید کہیں کونے میں سو رہا تھا، شور شرابہ سن کر اٹھ گیا۔ اس کی نظر نئے سامان پر اور کپڑوں پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں ایک لالچی چمک ابھری۔ واہ واہ، لگتا ہے کہیں سے مال ہاتھ لگا ہے۔ وہ مسکراتا ہوا میری طرف بڑھا۔ چلو شاباش، اب جلدی سے مجھے بھی میرے خرچے کے پیسے دو، دوست انتظار کر رہے ہیں۔ پہلے میں اس کی دھمکیوں سے ڈر کر یا گھر کی لڑائی سے بچنے کے لیے اسے پیسے دے دیا کرتی تھی، لیکن آج میرے اندر ایک نئی فاطمہ تھی۔ کوئی پیسہ نہیں ملے گا، میں نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ یہ پیسے میرے بچوں کے کپڑوں اور میری ماں کی دوائیوں کے لیے ہیں، تمہارے نشے کے لیے نہیں۔ وہ غصے سے میری طرف جھپٹا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی مجھے جواب دینے کی؟ ہمت پیسوں سے آتی ہے جمیل، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اور 500 کا ایک نوٹ اس کی طرف اچھال دیا۔ یہ لو، اور اب پورے دن مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتا رہ گیا، پھر نوٹ اٹھا کر بڑبڑاتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ آج میں نے صرف پیسے نہیں کمائے تھے بلکہ اپنی کھوئی ہوئی عزت اور خود اعتمادی بھی حاصل کی تھی۔ اس دن کے بعد یہ میرا معمول بن گیا۔ میں ہر روز اسپتال جاتی، لیکن اب میرا مقصد صرف صفائی کرنا نہیں تھا۔ میں ایک شکاری کی طرح لیبر روم کے باہر منڈلاتی رہتی، اپنے شکار کا انتظار کرتی۔ پہلے دن کا خوف اب ایک پیشہ ورانہ مہارت میں بدل چکا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ کس وقت کمرے میں جانا ہے، کس طرح نرسوں کی نظروں سے بچنا ہے اور کس صفائی سے اپنا کام کرنا ہے۔ وہ کوڑے دان اب مجھے گندا اور بدبودار نہیں بلکہ خزانے کا صندوق لگتا تھا۔ ہر روز شام کو میں پچھلے گیٹ پر اس کالی گاڑی پر ایک شخص سے ملتی۔ ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ میں اسے تھیلا دیتی، وہ مجھے نوٹوں کی گڈی تھما دیتا اور ہم اپنی اپنی راہ پر چل پڑتے۔ چند ہی ہفتوں میں میرے گھر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ ٹوٹی ہوئی چرپائی کی جگہ نئے بستر آ گئے، کچن میں نئے برتن اور ہر طرح کا راشن موجود تھا۔ میرے بچوں نے اچھا کھانا کھانا اور اچھے کپڑے پہننا شروع کر دیا تھا۔ اماں کی صحت بھی وقت پر دوائی ملنے سے بہتر ہونے لگی تھی، لیکن یہ تبدیلی صرف میرے گھر کے اندر تک محدود نہیں تھی، محلے والوں کی نظروں میں بھی آ رہی تھی۔ ارے واہ فاطمہ،
پڑوسن نے ایک دن مجھے نئے کپڑوں میں دیکھ کر ٹوکا، لگتا ہے کوئی لاٹری نکلی ہے تمہاری۔ میں بس مسکرا کر رہ جاتی اور کہتی، بس جی، اللہ کا کرم ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ لوگوں کی نظریں میرا پیچھا کر رہی ہیں، ان کی سرگوشیاں مجھے سنائی دیتی تھیں۔ اماں کی خاموش فکر مند نگاہیں بھی مجھ سے سوال کرتی تھیں، لیکن میرے سر پر دولت کا نشہ سوار تھا۔ پیسہ واقعی ایک عجیب چیز ہے، جب یہ نہیں ہوتا تو انسان کی عزت نفس کچل کر رکھ دیتا ہے، اور جب یہ آتا ہے تو انسان کو اس کے اوقات بھلا دیتا۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ میں اب وہ پرانی ڈری سہمی فاطمہ نہیں رہی تھی جو ہر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتی اور جھک کر سلام کرتی۔ اب میری چال میں ایک اعتماد تھا، میری آواز میں ایک اختیار تھا۔ میں نے جھونپڑی والا گھر چھوڑ کر اسی محلے کے کنارے پر ایک چھوٹا مگر پکا مکان کرائے پر لے لیا تھا۔ گھر میں فریج، ٹی وی اور ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ میرے بچے اب گلی کے دوسرے بچوں کی طرح اچھے کپڑے پہنتے اور ان کے ہاتھ میں مہنگے کھلونے ہوتے۔ میں نے اسپتال میں کام کرنا نہیں چھوڑا تھا کیونکہ میرا خزانہ تو وہیں تھا، لیکن میں اب وہاں صفائی والی فاطمہ ماسی سے فاطمہ بی بی بن گئی تھی۔ میں اکثر نرس اور دیگر عملے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے جاتی، ان کی چھوٹی موٹی مالی مدد بھی کر دیتی۔ میرے اس رویے نے سب کو حیران کر دیا تھا، لیکن کوئی مجھ سے براہ راست پوچھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ فاطمہ بی بی، آپ تو دن بدن امیر ہوتی جا رہی ہیں، ہمیں بھی تو بتائیں یہ کون سا جادو کا چراغ ہاتھ لگ گیا ہے؟ ایک دن ایک وارڈ بوائے نے چائے پیتے ہوئے مجھ سے چھیڑ چھاڑ کی۔ میں نے ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، محنت کرتی ہوں تو اللہ پھل دیتا ہے، تم بھی محنت کرو، تمہیں بھی ملے گا۔ لیکن اندر ہی اندر میں ہر وقت ایک انجانے خوف میں مبتلا رہتی۔ رات کو ہلکی سیاہٹ پر میری آنکھ کھل جاتی۔ اسپتال میں اگر کوئی مجھے گھور کر دیکھ لیتا تو میرا دل حلق میں آ جاتا۔ مجھے ہر وقت لگتا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، جیسے دیواروں کے بھی کان ہیں جو میرے راز کو سن رہے ہیں۔ میرا لالچ مجھے روز اس آگ میں دھکیلتا تھا، لیکن میرا ضمیر مجھے ہر لمحہ ملامت کرتا تھا۔ ایک دن میں معمول کے مطابق لیبر روم کی صفائی کر رہی تھی جب ہیڈ نرس مسز ڈیسوزا اچانک اندر آ گئی۔ وہ ایک بہت ہی سخت اور اصول پسند خاتون تھی۔ ان کی آمد پر سبھی عملہ کانپتا تھا۔ فاطمہ، یہ کوڑے دان ابھی تک بھرا کیوں پڑا ہے؟ انہوں نے اپنی باریک آواز میں سختی سے پوچھا۔ تم جانتی ہو کہ انفیکشن پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس وقت کوڑے دان میں میرا سامان بھی موجود تھا۔ میرا خون جیسے رگوں میں جم گیا۔ جی میڈم، بس ابھی اٹھانے ہی لگی تھی۔ وہ دوسری مریضہ کی حالت زیادہ خراب تھی تو میں وہاں مدد کرنے چلی گئی تھی، میں نے بوکھلا کر جواب دیا۔ انہوں نے شک کی نگاہوں سے مجھے اور پھر کوڑے دان کو دیکھا۔ آج کل تمہارا دھیان کام پر کم اور ادھر ادھر زیادہ ہوتا ہے۔ یاد رکھو، یہ اسپتال ہے، تمہارا گھر نہیں۔ یہاں ایک چھوٹی سی غلطی بھی کسی کی جان لے سکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے گہری سانس لی۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ یہ آج تک کا سب سے قریبی خطرہ تھا۔ اس واقعے نے مجھے مزید محتاط کر دیا، لیکن میرے لالچ کو کم نہ کر سکا۔ پیسے نے میرے گھر کا ماحول بھی بدل دیا تھا۔ جمیل، میرا شوہر، اب مجھ سے لڑنے یا ہاتھ اٹھانے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا نشہ اور عیاشی اب میرے پیسوں پر منحصر ہے۔ وہ گیدڑ کی طرح میرے آگے پیچھے دم ہلاتا رہتا۔ فاطمہ، آج دوستوں کے ساتھ پارٹی کا پروگرام ہے، کچھ 1000 روپے چاہیے؟ وہ ایک شام میرے پاس آ کر لجاجت سے بولا۔ میں نے ٹی وی سے نظریں ہٹائے بغیر کہا، پارٹی؟ کس خوشی میں؟ تم نے کون سا کوئی کام شروع کر دیا ہے؟ ارے میری جان، تم جو کماتی ہو وہ میرا ہی تو ہے، اب اتنا تو حق بنتا ہے نا میرا۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا۔ تمہارا کوئی حق نہیں ہے، یہ میری محنت کی کمائی ہے۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس سے بحث کرنا بیکار ہے۔ میں نے پرس سے چند نوٹ نکال کر اس کی طرف پھینک دیے۔ آئندہ مجھ سے اس طرح بات مت کرنا۔ وہ پیسے اٹھا کر خاموشی سے چلا گیا۔ طاقت کا توازن مکمل طور پر بدل چکا تھا، لیکن اماں میری اس تبدیلی سے خوش نہیں تھی۔ وہ اکثر مجھے اداس اور فکر مند نظروں سے دیکھتی رہتی۔ فاطمہ، ایک رات جب بچے سو گئے تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے سچ سچ بتا بیٹی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ مجھے یہ بونس والی کہانی ہضم نہیں ہو رہی۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ تو کسی غلط راستے پر نہ چل پڑی ہو۔ میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کر سکی۔ اماں، تم خام خام پریشان ہوتی ہو۔ میں نے تم سے کہا نا، سب ٹھیک ہے، تم بس اپنی صحت کا خیال رکھو اور خوش رہو۔ ہم نے بہت غربت دیکھ لی، اب اچھے دن آئے ہیں تو ان کی قدر کرو۔ بیٹی، حرام کے پیسوں سے آئے اچھے دن عذاب ہوتے ہیں، اماں نے روتے ہوئے کہا۔ مجھے تیری آنکھوں میں وہ پہلے والی معصومیت نظر نہیں آتی، ایک خوف نظر آتا ہے۔ مجھے بتا دے،
اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ میں ان کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اماں کے آنسوں نے میرے دل پر گہرا اثر کیا تھا، لیکن واپسی کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ میں اس دلدل میں گردن تک دھنس چکی تھی جہاں سے نکلنا میرے بس میں نہیں تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے میری قسمت میں کیا لکھا ہے، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ یہ راستہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ دنوں میں ہی میں امیر ہو گئی تھی۔ میرے پاس وہ سب کچھ آ گیا تھا جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے کرائے کا مکان چھوڑ کر اپنا ذاتی چھوٹا سا بنگلہ خرید لیا تھا۔ میری جھونپڑی والی زندگی اب ایک بھولی بسری یاد بن چکی تھی، لیکن میں نے اپنا کام ابھی نہیں چھوڑا تھا۔ میرا لالچ مجھے ہر روز اس اسپتال کے لیبر روم میں کھینچ لاتا تھا۔ میں اب بھی وہی پرانا سادہ لباس پہن کر اسپتال جاتی تاکہ کسی کو مجھ پر شک نہ ہو۔ دن رات میں لیبر روم کی صفائی کرتی اور جیسے مجھے اپنے کام کی چیز ملتی میں اسے اپنے بیگ میں چھپا لیتی اور شام کو اسی کالی گاڑی والے کو دے آتی۔ وہ شخص اب میرا محسن بھی تھا اور میرا سب سے بڑا خوف بھی۔ اس سارے عرصے میں ہمارے درمیان کام کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک شام جب میں نے اسے تھیلا تھمایا اور اس نے مجھے پیسوں کی گڈی دی، میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا، صاحب ایک بات پوچھوں؟ اس نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ پوچھو۔ آخر آپ اس کچرے کا کرتے کیا ہیں؟ یہ اتنا قیمتی کیوں ہے؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تمہیں پیسوں سے مطلب ہے یا اس کی تفصیلات سے؟ زیادہ جاننے کی کوشش مت کرو، بس اتنا سمجھ لو کہ یہ فضلہ دوسرے ممالک میں بھیجا جاتا ہے جہاں لوگ اس کے منہ مانگے دام دیتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ میں نے اصرار کیا۔ کیونکہ فاطمہ بی بی، ایک انسان کا کچرا دوسرے انسان کا خزانہ ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی کا شیشہ چڑھا لیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کا جواب میرے ذہن میں کئی نئے سوالات چھوڑ گیا تھا۔ میں جتنا اس کام میں دھنستی جا رہی تھی اتنا ہی میرا تجسس اور خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ اسپتال میں اب حالات بدل رہے تھے۔ میرا دنوں میں امیر ہو جانا اب کسی سے ڈھگا چھپا نہیں تھا۔ ڈاکٹرز اور نرسیں اب اکثر مجھے روک کر اس بارے میں پوچھتی، خاص طور پر سسٹر نسیم، جن کی عقابی نظریں ہمیشہ مجھ پر جمی رہتی تھیں۔ وہ اکثر مجھے لیبر روم کے آس پاس بلا وجہ منڈلاتے ہوئے پکڑ لیتی۔ فاطمہ، تمہاری ڈیوٹی تو صبح کی شفٹ میں ختم ہو جاتی ہے، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایک دوپہر انہوں نے مجھے راہداری میں روک لیا۔ وہ میں بس گھر جا رہی تھی تو سوچا ایک چکر لگا لوں کہ کوئی کام تو نہیں ہے۔ میں نے گھبرا کر جواب دیا۔ کام؟ انہوں نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کام تو تم آج کل بہت کر رہی ہو فاطمہ، اتنا کام کہ تمہاری جھونپڑی محل بن گئی ہے۔ ہمیں بھی تو کچھ دکھاؤ۔ ان کا لہجہ اور ان کی آنکھوں میں چھپا شک میرے دل میں خطرے کی گھنٹی بجا گیا۔ میں نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی۔ سسٹر، جسے اللہ دیتا ہے اسے چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ مجھ غریب پر بھی اس کی نظر ہو گئی تو اس میں حیرانی کیسی؟ حیرانی اس بات کی ہے کہ اللہ کی نظر کرم صرف لیبر روم کے کوڑے دان پر ہی کیوں ہوتی ہے؟ ان کا یہ جملہ میرے پیروں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ کیا وہ کچھ جانتی ہیں؟ کیا انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہے؟ میں ان کے سوال کا کوئی جواب دیے بغیر تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ اس دن پہلی بار مجھے لگا کہ میرا یہ کھیل اب ختم ہونے والا ہے۔ گھر پہنچی تو اماں جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ ان کی آنسوں سے جائے نماز کا کونا بھیگ چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر بد دعا دی، اے اللہ، اگر میری بیٹی کسی غلط راستے پر چل پڑی ہے، اگر یہ دولت کسی حرام ذریعے سے آ رہی ہے تو اسے ہدایت دے، اسے اس دلدل سے نکال لے، اس سے پہلے کہ یہ اس میں ڈوب کر مر جائے۔ ان کے الفاظ میرے سینے میں خنجر کی طرح پیوست ہو گئے۔ اماں، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں چیخی، تم اپنی ہی بیٹی کے لیے بد دعا کر رہی ہو؟ وہ اٹھ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آج ان کی آنکھوں میں ممتا نہیں بلکہ ایک خوفناک غصہ تھا۔ ہاں، کر رہی ہوں، کیونکہ میں ایک چور اور گناہ گار بیٹی کی ماں نہیں بننا چاہتی۔ مجھے بتا فاطمہ، سچ سچ بتا، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ورنہ میں کل خود اسپتال جا کر سب سے پوچھوں گی۔ اماں کی دھمکی نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ میں ان کے قدموں میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اماں، مجھے معاف کر دو، میں مجبور تھی، میں بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھی، میں تمہیں دوائی کے بغیر تڑپتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مجبوری انسان سے گناہ نہیں کرواتی فاطمہ، لالچ کرواتا ہے۔ انہوں نے نفرت سے مجھے خود سے پرے دھکیل دیا۔ تو نے ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ اس رات میں سو نہ سکی۔ اماں کی باتیں، سسٹر نسیم کی شک بھری نگاہیں اور اس اجنبی شخص کا پرسرار جواب، سب کچھ میرے ذہن پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ جال اب تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اگلی صبح میں بوجھل دل کے ساتھ اسپتال پہنچی۔
میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج میں آخری بار یہ کام کروں گی، اس کے بعد میں اس شخص سے مل کر صاف منع کر دوں گی۔ میرے پاس اب اتنا پیسہ جمع ہو چکا تھا کہ میں کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکتی تھی۔ میں نے اپنے لاکر سے یونیفارم نکالا تو اس کے اندر سے ایک تہہ کی ہوئی پرچی گری۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ پرچی یہاں کس نے رکھی؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ پرچی کھولی۔ اس پر لکھے الفاظ میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگے۔ میں جانتی ہوں تم کوڑے میں سے کیا چراتی ہو۔ ایک لمحے کے لیے میری سانس رک گئی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اسپتال کی راہداری گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ کس نے لکھا تھا؟ کس کو میرا راز معلوم ہو گیا تھا؟ میرا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ کیا یہ ہیڈ نرس مسز ڈیسوزا ہے، یا کوئی اور صفائی والا عملہ مجھ سے حسد کرتا ہے، یا پھر یہ سسٹر نسیم ہے؟ میرا دل ڈوب گیا۔ ان کی شک بھری نگاہیں اور طنزیہ سوالات ایک ایک کر کے میرے ذہن پر گونجنے لگے۔ ہاں، یہ وہی ہو سکتی ہے۔ میں نے جلدی سے پرچی کو مٹھی میں بھیج کر اپنی جیب میں ٹھونس لیا اور کوشش کی کہ خود کو پرسکون ظاہر کروں، لیکن میرا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں نے یونیفارم بدلا اور کام پر لگ گئی، لیکن آج میرا دھیان کام میں بالکل نہیں تھا۔ میری نظریں ہر وقت سسٹر نسیم کو تلاش کر رہی تھیں۔ وہ مجھے نرسنگ اسٹیشن پر دوسری نرسوں کے ساتھ ہنستے ہوئے نظر آئیں۔ ان کا چہرہ بالکل نارمل تھا۔ کیا یہ سب میرا وہم ہے؟ کیا کسی نے میرے ساتھ کوئی بھونڈا مذاق کیا ہے؟ میں نے آج لیبر روم کی طرف جانے کی ہمت نہیں کی۔ میں دوسرے وارڈ کی صفائی کرتی رہی، ہر وقت اپنے کندھے پر کسی کی نظریں محسوس کرتی۔ ہر قدم کی آہٹ پر میرا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا۔ آج اسپتال کی عمارت مجھے کسی قید خانے کی طرح لگ رہی تھی، جس سے فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ڈیوٹی کا وقت جیسے تیسے ختم ہوا۔ میں نے جلدی سے کپڑے بدلے اور گھر جانے کے لیے تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ میرا منصوبہ تھا کہ میں آج اس کالی گاڑی والے شخص سے نہیں ملوں گی۔ میں کچھ دن کے لیے یہ کام روک دوں گی، جب تک کہ خطرہ ٹل نہ جائے۔ میں اسپتال کی پچھلی راہداری سے گزر رہی تھی، جو عموماً سنسان رہتی تھی، جب ایک آواز نے میرے قدم روک دیے۔ فاطمہ، یہ سسٹر نسیم کی آواز تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ میرے پیچھے کھڑی تھیں۔ ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ رکو فاطمہ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میرا بچا کچا خون بھی خشک ہو گیا۔ جی سسٹر، میری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے، مجھے گھر جانا ہے، بچے اکیلے ہیں۔ میں نے بہانہ بنانے کی کوشش کی۔ تمہاری ڈیوٹی ختم ہوئی ہے، انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن تمہارا وہ خاص کام ابھی باقی ہوگا، ہے نا؟ ان کا لہجہ ٹھنڈا اور سپاٹ تھا۔ یہ وہی تھی۔ میں نے سمجھ لیا کہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں خاموش کھڑی زمین کو گھورتی رہی۔ میں نے تمہیں کل بھی اسپتال کی پچھلی طرف اس کالی گاڑی والے کے پاس جاتے دیکھا تھا۔ وہ بولتی رہی۔ کون تھا وہ جو سیدھے راستے سے اسپتال نہیں آتا؟ میرے آنسو میرے اختیار میں نہیں تھے۔ میں وہیں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ سسٹر پلیز، کسی کو کچھ مت بتائیے گا، میں برباد ہو جاؤں گی، میرے بچے رل جائیں گے۔ وہ میرے قریب آئیں اور میرے سامنے بیٹھ گئیں۔ ان کے لہجے میں اب سختی کی جگہ ایک عجیب سا تجسس تھا۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی اگر تم مجھے سب سچ سچ بتا دو۔ آخر کیا ہے ان تھیلیوں میں جنہیں تم اپنی جان سے زیادہ چھپا کر لے جاتی ہو؟ تم اتنی امیر کیسے ہو گئی؟ بولو فاطمہ۔ میں نے روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان ٹوٹی پھوٹی آواز میں بولنا شروع کیا۔ سسٹر، جب آپ لوگ کسی عورت کی ڈیلیوری کرتے ہیں، ہاں تو کیا، ڈیلیوری کے بعد آپ لوگ عورت کی جو آمل یعنی پلیسینٹا کوڑے میں پھینک دیتی ہیں، میں وہ چرا کر بیچتی ہوں۔ یہ سن کر سسٹر نسیم کے چہرے پر شدید حیرت اور ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ کیا پلیسینٹا؟ تم پاگل ہو گئی ہو؟ وہ تو ایک فاضل مادہ ہوتا ہے، ایک بیکار جھلی، اسے کون خریدے گا اور کیوں؟ میں نہیں جانتی سسٹر، میری آواز نکلی۔ مجھے اس آدمی نے بتایا تھا کہ یہ بہت قیمتی ہے، لیکن قیمتی کیوں ہے؟ آخر وہ اس کا کرتا کیا ہے؟ انہوں نے جھنجھلا کر پوچھا۔ یہی وہ سوال تھا جو میں خود سے مہینوں سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے وہ راز بھی اگل دیا جو اس شخص نے مجھے اشاروں میں بتایا تھا، اور باقی میں نے خود اندازہ لگایا تھا۔ سسٹر، مجھے اس آدمی نے بتایا تھا کہ انہی جھلیوں سے بڑی بڑی غیر ملکی کمپنیاں کاسمیٹک کی کریمیں بناتی ہیں۔ وہ کریمیں اور انجیکشن جو امیر عورتیں اپنی جلد کو جوان رکھنے اور چہرے سے جھریاں مٹانے کے لیے استعمال کرتی ہیں، یہ پلیسینٹا اینٹی ایجنگ کریموں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ سن کر سسٹر نسیم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ان کی آنکھوں میں شدید بے یقینی، کراہیت اور حیرت کا ایک طوفان تھا۔ وہ ایک ایسی حقیقت سن رہی تھی جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ آج تک وہ جس چیز کو ایک بیکار
गंदा फुजला समझकर कूड़ेदान में फेंक दी आई थी। वो दरअसल लाखों रुपए का सोना था जो एक औरत के जिस्म से निकलकर दूसरी औरत के चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। राज खुल चुका था। सिस्टर नसीम की आंखों में बेयकीनी, कराहत और हैरत का जो तूफान मैंने देखा था वो लम्हा बलम्हा बदल रहा था। मैं उनके कदमों में बैठी अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार कर रही थी कि अब वो इंतजामिया को बुलाएंगी, पुलिस आएगी और मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन उनकी खामोशी तवील होती जा रही थी। वो मुझे नहीं बल्कि सामने दीवार को घो रही थी, जैसे उनका दिमाग किसी गहरी सोच में गर्क हो। तो तुम कह रही हो कि ये चीज झुर्रियां मिटाती है? उन्होंने आखिरकार अपनी खामोशी तोड़ी। उनकी आवाज में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी सरसराहट थी। और उसके लाखों रुपए मिलते हैं? मैंने रोते हुए सिर्फ इस बात में सर हिलाया। जी सिस्टर, मैंने आपको सब सच बता दिया है। अब आप जो सजा देंगी मुझे मंजूर है, बस मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा। उन्होंने मेरी इल्तजा को जैसे सुना ही नहीं। उनका ध्यान कहीं और था। वो आदमी एक थैली के कितने पैसे देता है और तुम दिन में कितनी जमा कर लेती हो? उनके सवालात मेरे लिए हैरान कुन थे। वो सजा की बजाय तफसीलात क्यों पूछ रही थी? मैंने डरते डरते उन्हें बताया, सिस्टर, वो हर थैली के 20 से 25 हजार रुपए देता है। जिस दिन ज्यादा केसेस हों उस दिन लाख रुपए तक भी बन जाते हैं। 1 लाख एक दिन का? ये अल्फाज उनके मुंह से किसी सरगोशी की तरह निकले। अचानक मुझे उनके चेहरे पर वही लालच नजर आया जो महीनों पहले मैंने अपने चेहरे पर आईने में देखा था। मैंने देखा कि उनकी नजरें अपने हाथों पर पड़ी लकीरों और मामूली सी झुर्रियों पर गई। मैंने महसूस किया कि उनके दिमाग में भी वही जंग चल रही थी जो कभी मेरे दिमाग में चली थी। वो एक उसूल पसंद और ईमानदार नर्स थी, लेकिन शायद उनकी ज़रूरतें उनके असूलों से ज़्यादा बड़ी थीं। शायद उनके भी कुछ अधूरे ख्वाब थे जिन्हें मामूली तनख्वाह में कभी पूरे नहीं हो सकते थे। एक तवील अजियतनाक खामोशी के बाद उन्होंने गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में अब कोई हमदर्दी या गुस्सा नहीं था, बल्कि एक सर्द कारोबारी चमक थी। उठो फातिमा, आंसू पोंछो, कोई सजा नहीं मिल रही तुम्हें, उन्होंने फैसला कुन लहजे में कहा। मैंने बेयकीनी से उनकी तरफ देखा। क्या मतलब? आप किसी को नहीं बताएंगी? मतलब ये कि कल से ये काम तुम अकेली नहीं करोगी? उनका यह जुमला मेरे लिए पिछले इंकशाफ से भी ज्यादा बड़ा धमाका था। मैं समझी नहीं सिस्टर। वो उठकर खड़ी हुई और मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। उठो भी, अब रोने धोने का वक्त खत्म, काम का वक्त शुरू। सुनो, तुम बहुत बेवकूफ़ी से काम करी, कभी भी पकड़ी जा सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं उनका हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। लेकिन आप कल से, उन्होंने राज़दाराना लहजे में कहा। जैसे ही कोई केस फारिग होगा वो थैली कूड़ेदान में नहीं जाएगी। मैं उसे खुद उठाकर मेडिकल स्टोर रूम के उस कोने में रख दूंगी जहां कोई नहीं जाता। वहां ये महफूज रहेगी। तुम्हें बार बार लेबर रूम में मंडलाने की और सबकी नजरों में आने की जरूरत नहीं है। छुट्टी के वक्त तुम स्टोर रूम से थैला उठाओगी और बाहर जाकर उस आदमी को दे दोगी, समझी? मैं सख्ते के आलम में उनका मंसूबा सुन रही थी। जिस औरत से मैं मौत की तरह डरती थी वो मुझे उस जुर्म को मजीद महफूज तरीके से करने का गुर सिखा रही थी। और जो भी पैसा मिलेगा, उन्होंने अपनी बात मुकम्मल की, उसमें से 30% मेरा होगा। आखिरकार सारा खेल मेरी समझ में आ गया। यह हमदर्दी नहीं थी, यह शराकतदारी की पेशकश थी। उन्होंने मेरे खौफ को, मेरी मजबूरी को और उस सारे मकरू धंधे को अपनी तरक्की का जीना बनाने का फैसला कर लिया था। लेकिन सिस्टर, ये तो गुनाह है, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। वो हंस पड़ी, एक तल्ख खोखली हंसी। गुनाह तब तक नहीं था जब तुम अकेले लाखों कमा रही थी। फातिमा, अस्पताल वाले इन कीमती चीजों को आग में जलाकर ज़ाया कर देते हैं। अगर ये किसी के काम आकर हमें 4 पैसे दे रही हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है? हम किसी का हक नहीं मार रहे, सिर्फ अपना हिस्सा ले रहे हैं। मेरे पास इनकार करने का कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं मना करती तो वो 1 मिनट में इंतजामिया को सब कुछ बता देती। मैंने एक शिकारी से बचकर दूसरे ज्यादा खतरनाक शिकारी के जबड़ों में पनाह ले ली थी। ठीक है सिस्टर, मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे मंजूर है। शाबाश, उन्होंने मेरे कंधे पर थपकी दी। अब घर जाओ और परेशान मत हो, कल से हमारा नया काम शुरू होगा। उस दिन जब मैं अस्पताल से निकली तो मैं अकेली नहीं थी। मेरे साथ उस गुनाह में अब एक और साथी शामिल हो चुकी थी, एक पढ़ी लिखी सीनियर नर्स। हमारा ये नापाक इत्तेहाद उस कहानी को कहाँ लेकर जाएगा ये मैं नहीं जानती थी, लेकिन इतना जरूर जानती थी कि अब खतरा और पैसा दोनों दुगने हो गए थे।
سسٹر نسیم کے ساتھ میری شراکت داری نے ہمارے غیر قانونی کام کو ایک نئی سطح پر پہنچا دیا تھا۔ اب یہ کسی چور کا کام نہیں بلکہ ایک منظم منصوبے کی طرح لگتا تھا۔ نسیم اپنے عہدے اور اسپتال کے نظام سے واقفیت کی وجہ سے اس کام کو زیادہ صفائی اور کم خطرے کے ساتھ انجام دیتی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ کس وقت کون سا کوریڈور خالی ہوتا ہے، کس ڈاکٹر کی ڈیوٹی کب ختم ہوتی ہے اور کس اسٹور روم کی چابی کہاں لٹکی ہوتی ہے۔ اب مجھے سارا دن لیبر روم کے باہر شکاری کی طرح منڈلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ نسیم خود ہی سامان کو محفوظ طریقے سے ایک مخصوص جگہ پر پہنچا دیتی اور میں چھٹی کے وقت اسے اٹھا کر باہر لے جاتی۔ پیسہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ جہاں پہلے میں دن کا 50,000 کماتی تھی، اب بعض اوقات یہ رقم 1.5 لاکھ تک پہنچ جاتی، کیونکہ نسیم اپنی رسائی کی وجہ سے دوسرے آپریشن تھیٹر سے بھی قیمتی فضلہ حاصل کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ نکال لیتی تھی۔ ہم نے طے کیا تھا کہ کل رقم کا 40% نسیم کا ہوگا اور 60% میرا، کیونکہ باہر گاڑی والے آدمی سے رابطہ اور لین دین کی ذمہ داری اور خطرہ اب بھی میرا تھا۔ دولت نے میری زندگی مکمل طور پر بدل دی تھی۔ میں نے ایک چھوٹی سی گاڑی خرید لی تھی۔ میرے بچے شہر کے کچے اسکول میں پڑھنے لگے تھے۔ میں نے اماں کے علاج کے لیے شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر سے وقت لیا تھا، لیکن اماں اب بھی مجھ سے خوش نہیں تھیں۔ وہ میری دی ہوئی سہولیات استعمال تو کرتی تھیں، لیکن ان کی آنکھوں میں میرے لیے ایک مستقل مایوسی اور خوف رہتا تھا۔ فاطمہ، یہ سب کب تک چلے گا؟ وہ اکثر مجھ سے پوچھتی۔ جس عمارت کی بنیاد ہی ٹیڑھی ہو وہ زیادہ دیر کھڑی نہیں رہتی۔ اماں، تم فکر نہ کیا کرو، میں سب سنبھال لوں گی۔ میں ہمیشہ ان کی بات ٹال دیتی۔ دوسری طرف سسٹر نسیم کی زندگی میں بھی نمایاں تبدیلی آ رہی تھی۔ انہوں نے اپنی پرانی موٹر سائیکل بیچ کر ایک چھوٹی گاڑی لے لی تھی۔ وہ اکثر مہنگے برانڈز کے کپڑے اور پرس استعمال کرنے لگی تھی۔ ان کی یہ اچانک تبدیلی اسپتال کے عملے میں سرگوشیوں کا باعث بن رہی تھی۔ لگتا ہے سسٹر نسیم کی بھی کوئی لاٹری نکل آئی ہے۔ لوگ ان کے پیچھے باتیں کرتے۔ ہمارے درمیان اب دوستی نہیں بلکہ خالص کاروباری تعلق تھا۔ ہم صرف کام کے وقت بات کرتے، حساب کرتے اور اگلا منصوبہ بناتے۔ لالچ ہم دونوں پر حاوی ہو چکا تھا۔ فاطمہ، یہ آدمی ہمیں بہت کم پیسے دیتا ہے۔ ایک دن نسیم نے مجھ سے کہا، یہ مال باہر لاکھوں میں بکتا ہوگا اور ہمیں صرف ہزاروں دیتا ہے۔ ہمیں کوئی نیا خریدار ڈھونڈنا چاہیے۔ نہیں سسٹر، یہ بہت خطرناک ہوگا۔ میں نے فوراً مخالفت کی۔ جتنا مل رہا ہے کیا وہ کم ہے؟ زیادہ لالچ ہمیں لے ڈوبے گا۔ میری بات سن کر وہ غصے سے بولی، تم ہمیشہ ڈرتی رہتی ہو، اسی لیے ساری زندگی صفائی کرتی رہی۔ پیسہ کمانے کے لیے جرأت چاہیے ہوتی ہے۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اسپتال کی انتظامیہ نے سیکیورٹی بڑھانے کے نام پر ہر کوریڈور، خاص طور پر اسٹور رومز اور پچھلے گیٹ کی طرف جانے والے راستوں پر نئے CCTV کیمرے نصب کروا دیے۔ یہ خبر ہمارے لیے کسی ایٹم بم سے کم نہیں تھی۔ سسٹر، اب ہمیں یہ کام فوراً بند کر دینا چاہیے، میں نے گھبرا کر نسیم سے کہا۔ یہ کیمرے ہمیں پکڑوا دیں گے۔ ہمارے پاس اب اتنا پیسہ ہے کہ ہم عزت کی زندگی گزار سکتی ہیں۔ پاگل مت بنو فاطمہ، انہوں نے مجھے جھڑک دیا۔ پیسہ کبھی بھی کافی نہیں ہوتا اور ان کیمروں کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ میں ان کے بلائنڈ سپاٹس جانتی ہوں، جہاں ان کی نظر نہیں پڑتی۔ تم فکر مت کرو۔ لیکن میں جانتی تھی کہ ہمارا جال تنگ ہو رہا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ تھا جسے نسیم اپنے لالچ میں سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اسی ہفتے ایک دن اسپتال میں معمول سے زیادہ ڈیلیوری کیسز تھے۔ ہمارے پاس مال بھی بہت زیادہ جمع ہو گیا تھا۔ نسیم، جو ہمیشہ بہت احتیاط سے کام کرتی تھیں، اس دن لالچ اور جلدی میں ایک بڑی غلطی کر بیٹھی۔ انہوں نے سارا سامان الگ الگ تھیلیوں میں رکھنے کی بجائے ایک بڑے میڈیکل ویسٹ بیگ میں بھرا تاکہ ایک ہی چکر میں کام ہو جائے۔ جب وہ اسٹور روم سے وہ غیر معمولی طور پر بڑا اور بھاری بیگ لے کر نکل رہی تھیں تو ایک جونیئر نرس نے انہیں دیکھ لیا۔ اس نے سلام کیا اور گزر گئی، لیکن اس کے ذہن میں یہ سوال رہ گیا کہ سسٹر نسیم اکیلے اتنا بڑا ویسٹ بیگ اسٹور روم سے کیوں نکال رہی ہیں۔ اس شام جب میں اس کالی گاڑی والے سے ملنے پچھلے گیٹ پر پہنچی تو وہ معمول سے زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ جلدی کرو، آج کل یہاں سیکیورٹی بہت سخت ہو گئی ہے، ہر جگہ کیمرے لگ گئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ ہماری آخری ڈیل ہو سکتی ہے۔ اس نے پیسے میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا اور تیزی سے گاڑی بھگا لے گیا۔ اس کے الفاظ میرے دل میں اتر گئے۔ آخری ڈیل، میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ ہمارا کھیل اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا۔ میرا چھٹی حص مجھے صحیح بتا رہا تھا۔ وہ واقعی ہماری آخری ڈیل تھی۔ جونیئر نرس جس نے سسٹر نسیم کو سجیب بیگ کے ساتھ دیکھا تھا، اس نے باتوں باتوں میں اس کا ذکر ہیڈ نرس مسز ڈیسوزا سے کر دیا۔ مسز ڈیسوزا جو پہلے ہی مجھ پر اور نسیم کی اچانک امیری پر شک کرتی تھی، فوراً چوکنا ہو گئی۔
انہوں نے انتظامیہ سے بات کر کے پچھلے چند دنوں کی CCTV فوٹیج نکلوائی۔ ثبوت ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ فوٹیج میں صاف نظر آ رہا تھا کہ سسٹر نسیم ڈیلیوری کے بعد لیبر روم سے نکلتی اور سیدھا سٹور روم میں جاتی اور تھوڑی دیر بعد ایک بھاری بیگ کے ساتھ باہر آتی۔ پھر کچھ گھنٹوں بعد چھٹی کے وقت میں اسی سٹور روم میں داخل ہوتی اور وہی بیگ لے کر پچھلے گیٹ سے باہر نکل جاتی۔ یہ نمونہ ہر روز دہرایا جا رہا تھا۔ ہمارا سارا منصوبہ، جسے ہم بہت محفوظ سمجھ رہے تھے، ایک چھوٹی سی سکرین پر کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ اگلے دن جب میں اپنا سامان لے کر پچھلے گیٹ کی طرف بڑھی تو میرا دل پہلے سے ہی ڈوب رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے گیٹ سے باہر قدم رکھا، اسپتال کے 2 سیکیورٹی گارڈز اور مسز ڈیسوزا نے مجھے گھیر لیا۔ فاطمہ، اس بیگ میں کیا ہے؟ مسز ڈیسوزا کی آواز برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میری دنیا گھوم گئی۔ میرے ہاتھ سے بیگ چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اس کا منہ کھل گیا اور اس کے اندر موجود خون آلود تھیلیاں باہر بکھر گئیں۔ گارڈ نے نفرت اور کراہیت سے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں جانتی تھی کہ کھیل ختم ہو چکا ہے۔ میں وہیں زمین پر گر گئی اور رونے لگی۔ اسی وقت سسٹر نسیم کو اسپتال کے ڈائریکٹر کے دفتر میں بلایا گیا۔ انہوں نے آخر تک جھوٹ بولنے کی کوشش کی، لیکن جب ان کے سامنے ویڈیو ثبوت رکھے گئے تو ان کا سارا اعتماد اور غرور ٹوٹ کر بکھر گیا۔ ان کی چیخیں پورے فلور پر سنائی دے رہی تھیں۔ پولیس کو بلایا گیا۔ یہ اسکینڈل پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ اسپتال کی ساکھ کو شدید دھچکا لگا۔ اس کالی گاڑی والے آدمی کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ جیسے اسے خطرے کی بو آئی، وہ ایسے غائب ہوا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ اس پورے کھیل میں صرف وہی تھا جو بچ نکلا۔ مقدمہ چلا۔ سسٹر نسیم ایک پڑھی لکھی اور سینئر نرس ہونے کے ناطے اپنے مقدس پیشے کو داغدار کرنے کے جرم میں زیادہ سخت سزا کی حقدار ٹھہری۔ مجھے ان کے مقابلے میں کم سزا ہوئی، لیکن جیل کی سلاخیں میرا بھی مقدر بنی۔ میں نے جو کچھ کمایا تھا، وہ گھر، وہ گاڑی، وہ پیسہ، سب کچھ ضبط ہو گیا۔ میرا خاندان ایک بار پھر اسی جھونپڑی میں واپس آ گیا، لیکن اس بار ان کے سر پر غربت کے ساتھ ساتھ بدنامی کا داغ بھی تھا۔ اماں اس صدمے سے بیمار پڑ گئیں اور میرے بچے اپنی ماں کے کیے کی سزا معاشرے کے تانوں کی صورت میں بھگت رہے تھے۔ آج کئی سال بعد میں جیل کی اس تنگ کوٹری میں بیٹھی اپنی زندگی پر نظر ڈالتی ہوں۔ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے گناہ کیا، چوری کی اور لالچ میں اندھی ہو گئی۔ میں اس کی سزا بھگت رہی ہوں اور مجھے یہ منظور ہے، لیکن پھر مجھے اپنے بچوں کے وہ چہرے یاد آتے ہیں جب وہ پہلی بار نئے کپڑے پہن کر اسکول گئے تھے۔ مجھے اماں کا وہ سکون بھرا چہرہ یاد آتا ہے جب انہیں وقت پر دوائی ملتی تھی۔ میں نے جو کچھ بھی کیا اس کی شروعات لالچ سے نہیں بلکہ مجبوری اور محبت سے ہوئی تھی۔ میرا گناہ صرف اتنا تھا کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے ایک بہتر زندگی کا خواب دیکھا۔ میں نے غلط راستہ چنا اور اس کا انجام بہت برا ہوا، لیکن جب میں رات کے اندھیرے میں اپنی اس جھونپڑی میں اپنے بھوکے بچوں کے سامنے ہوئے چہرے دیکھتی تھی، اس وقت مجھے کوئی دوسرا راستہ نظر ہی نہیں آیا تھا۔ میں نے قیمت چکائی اور بہت بھاری قیمت چکائی، لیکن کیا وہ خوشی کے چند لمحے جو میں نے اپنے خاندان کو دیے اس سزا سے کم قیمتی تھے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید مجھے کبھی نہیں ملے گا۔ حرام کی دولت وقتی طور پر سہولتیں تو دے سکتی ہے، لیکن انسان کا سکون اور عزت ہمیشہ کے لیے چھین لیتی ہے۔ یہی میری کہانی کا سبق ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔